تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ قوت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ کے ولی جسے چاہیں جو عطا کر دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں جسے چاہیں جو عطا کر دیں۔ اللہ کے ولی جو ہے انسان کو جو ہے، اگر انسان غریب ہے تو اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ اللہ کے ولی غریب انسان کو مالدار بنا دیتے ہیں، اللہ کے ولی قطرے کو سمندر بنا دیتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہے ایک لاغر انسان کو جو ہے طاقتور بنا دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ چیز جو ہے اللہ کے ولیوں کے دربار میں ملتی ہے۔ یاد رکھو، جو انسان کی تقدیر میں بھی نہیں ہوتا، اگر وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چلا جائے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کتنی صلاحیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کتنا اختیار دیا ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ جو ہے حضور سیدی سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ جو ہے ان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، آنے کے بعد زارو قطار روتی ہے۔ میرے غوث نے فرمایا، بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، اے خاتون تو کیوں روتی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ خاتون عرض کرتی ہے، اے اللہ کے پیارے ولی، اے اللہ کے مقدس ولی، اے ولیوں کے سردار، اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس لیے رو رہی ہوں، میں اس لیے زارو قطار رو رہی ہوں کہ میری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، میری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابھی جو ہے ایک میں اللہ اکبر ایک ایسے ولی کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، ایک ایسے ولی کی بارگاہ سے میں آ رہی ہوں۔ جب میں ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں نے ان سے کہا، اے اللہ کی ولا، اے اللہ کے ولی، تاکہ میرے لوہے محفوظ پر میری تقدیر کو پڑھ لو اور مجھے یہ بتا دو کہ میری تقدیر میں بیٹا ہے یا نہیں، میری تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں۔ تو اے غوث پاک، ان اللہ کے ولیوں نے کہا ہے، اے خاتون تیری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تجھے کوئی اولاد نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا وہ مایوس ہو کر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، راستے میں ایک اللہ والے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اس خاتون سے کہتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں، اے عورت تو کیوں رو رہی ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ میری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، میری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، میری نسل جو ہے منقطع ہو جائے گی۔ کس طرح میری آگے نسل کو چلے گی، کس طرح میری آگے بات ہوگی؟ اگر بیٹا نہیں ہوا، اگر اولاد نہیں ہوا تو میری نسل جو ہے منقطع ہو جائے گی، میری نسل جو ہے ختم ہو جائے گی، میری نسل جو ہے مجھ پر ہی تمام ہو جائے گی۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، مگر کوئی بیٹا میری تقدیر میں نہیں ہے، کوئی بیٹا میری قسمت میں نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اگر تیری قسمت میں نہیں ہے تو جا، اس بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کو ولیوں کا سردار حضور غوث پاک کہا جاتا ہے، جا، تیری تقدیر میں اگر بیٹا نہیں ہے، تیری قسمت میں اگر بیٹا نہیں ہے، اگر اس غوث نے، اگر اس اللہ کے ولی نے، اگر اس ولیوں کے سردار نے اگر اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں دراز کر دیا، اگر اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا، تو اگر تیری قسمت میں، اگر تیری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی غوث پاک کے صدقے تیری دعا کو قبول فرما لے گا اور تجھے بیٹا عطا فرما دے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنا سننے کے بعد وہ عورت جو ہے اللہ اکبر میرے پیر حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جانے کے بعد عرض کرتی ہے، حضور میں نے آپ کی بہت باتیں سنی ہے، آپ بہت جو ہے کرامتوں کے حامل ہے، آپ بہت جو ہے صفتوں کے حامل ہے۔ اللہ اکبر، اے حضور غوث پاک، جو کہیں نہیں ملتا وہ آپ کے دربار پہ ملتا ہے، جو کہیں نہیں ملتا وہ آپ کے در سے ملتا ہے۔ اے حضور غوث
غوث پاک اللہ اکبر میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، میری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح لوح محفوظ پر اللہ اکبر میری تقدیر کو پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی آنکھوں میں وہ قوت ڈال دی ہے، وہ روشنی ڈال دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے ولی اگر جو ہے کسی اللہ اکبر کسی چیز پر نظر ڈال دے، کسی انسان پر نظر ڈال دے تو اللہ اکبر اسے عروج پر پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی جب اپنی نگاہ کسی پر ڈالتے ہیں تو نگاہ تو ان کی ہوتی ہے، آنکھ تو ان کی ہوتی ہے، مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ اکبر میری محبت میں فنا کر دیتا ہے، جو اپنی زندگی میرے عشق میں جو ہے لٹا دیتا ہے، تو اللہ اکبر اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تحفے میں جو ہے انسان یا تو پھول دیتا ہے، یا تو بڑی گاڑی دیتا ہے، یا تو مکانات یا تو محلات دیتا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اکبر کوئی دنیا کی چیز نہیں ملتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے جو ولی مجھ سے محبت کر لیتا ہے، جو میرا بندہ مجھ سے پیار کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ آخر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ اکبر علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی آنکھ اس طرح بن جاتا ہے کہ آنکھ تو ان کی ہوتی ہے مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان تو ولیوں کی ہوتی ہے مگر بولنا خدا کا ہوتا ہے، کان تو ولیوں کے ہوتے ہیں مگر سننا خدا کا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہاتھ تو ولیوں کے ہوتے ہیں مگر پکڑ خدا کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ کے متعلق فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اے میرے بندو تم جو ہے میری پکڑ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ نظر دی ہے اگر وہ آسمان کی طرف دیکھ لیں تو اللہ اکبر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں، اگر وہ زمین کی طرف اپنی نگاہ ڈال دیں تو اللہ اکبر ان کی آنکھیں تحت الثری تک دیکھتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ حضور غوث پاک نے جو ہے اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھائی اور آپ کی تقدیر کو پڑھ لیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے عورت میں نے تیری تقدیر کو پڑھا ہے، میں نے لوح محفوظ پر تیری قسمت کو پڑھا ہے کہ تجھ پر کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھ پر کوئی اولاد عطا نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر وہ عورت عرض کرتی ہے اے حضور اگر میری تقدیر میں کوئی بیٹا نہ ہوتا تو میں تمہاری بارگاہ میں کیسے آتی؟ اے حضور غوث پاک اگر میں آپ کی بارگاہ سے میری جھولی خالی ہاتھ چلی گئی، میری جھولی خالی چلی گئی تو یاد رکھو دنیا والے کہیں گے کہ اللہ اکبر علی کا بیٹا جو ہے وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، علی کا بیٹا جو ہے اس کے در سے جھولیاں خالی چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر حضور غوث پاک کا اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک کا اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر حضور غوث پاک اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ میری بارگاہ میں آئی ہے، حالانکہ اس کی تقدیر میں اس کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر مولا تیرا عبد القادر دعا کرتا ہے اے مولا وہ عبد القادر کہ تو نے اذن دیا، تو نے حکم دیا، اے میرے عبد القادر، اے میرے بندے غوث، اے میرے بندے عبد القادر تو جو ہے بغداد کے منبر پر جا اور وہاں جا کر اعلان کر کہ میرا قدم جو ہے دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے میرے غوث اعظم آپ کا قدم تو اتنا مبارک ہے، آپ کا قدم تو اتنا مقدس ہے، آپ کا قدم تو ہم گردنوں پر نہیں بلکہ آپ کا قدم اتنا مقدس ہے کہ ہم اپنا قدم، ہم تمہارا قدم اپنے سروں پر لینے کے لیے تیار ہیں، اپنی آنکھوں پر لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب یہی آواز بریلی شریف پہنچتی ہے تو بریلی شریف سے مفتی اعظم ہند حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہتے ہیں حضور آپ کا قدم تو اتنا مبارک ہے، آپ کا قدم تو اتنا مقدس ہے، کہتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رہو قدم غوث اعظم
اعظم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے غوث پاک دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے مگر عبد القادر دعا کرتا ہے تیرے محبوب کا محبوب ہے، اے میرے خدا تو جو ہے اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے عبد القادر اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں، اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں، تو ایک بیٹے کی بات کرتا ہے، اس کی تقدیر میں جو ہے ایک بھی بیٹا نہیں۔ اتنا سننا تھا، حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں مولا اب تو اسے دو بیٹے عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے اے میرے عبد القادر تو دو بیٹوں کی بات کرتا ہے، اس کی تقدیر میں جو ہے ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا اب تو اسے تین بیٹے عطا فرما۔ اتنا سننا تھا، اب ارشاد فرماتا ہے اے میرے عبد القادر تو تین کی بات کرتا ہے، اس کی تقدیر میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا اب اسے چار بیٹے عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے اے عبد القادر تو کیوں ضد کر رہا ہے، اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تو چار کی بات کرتا ہے ایک بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مولا پانچ عطا فرما۔ اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر تو پانچ کی بات کرتا ہے، اس کی تقدیر میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں اے مولا تو چھ بیٹے عطا فرما۔ اسی طرح میرے غوث پاک نے 11 بیٹوں کی مانگ کری تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے عبد القادر اس کی تقدیر میں تو ایک بیٹا بھی نہیں ہے، مگر اگر تو کہتا ہے تو ہم اس سے 11 بیٹے عطا کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی دعائیں۔ جو انسان جب تڑپنے لگے، انسان کی تقدیر جو ہے اللہ اکبر اپنا رخ موڑنے لگے، تو انسان اپنا رخ اللہ کے ولیوں کی طرف کرے، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی